قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ جب وہ فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم کیا۔ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ فحش باتوں کا حکم نہیں فرماتے۔ کیا تم اللہ پر ایسا جھوٹ بول رہے ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت ہے، اور جو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ لباس کے مقاصد میں اپنے مستورہ اعضاء کو چھپانا، شرم والے اعضاء کو چھپانا اور زینت اختیار کرنا ہے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے یہ ان مقاصد میں سب سے زیادہ کامیاب راستہ ہے کہ اس سے انسان کے جسم کے عیوب نہیں چھپتے، بلکہ اس سے آگے انسان کی عادات کے عیوب اور اس کے اعمال کے عیوب بھی چھپ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے جو زینت حاصل ہوتی ہے وہ صرف ظاہری زینت نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی زینت حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود محبت ڈال دیتا ہے اور عظمت ڈال دیتا ہے تقوی کے راستے سے۔ اس وجہ سے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارے والدین آدم علیہ السلام، اماں حوا، ان کا لباس اتارا تھا، سب سے پہلا حملہ اس کا یہی تھا، اور قیامت تک انسانوں پر اس کا یہی حملہ کارگر ہے کہ جب بھی کسی قوم کو فتنے میں ڈالتا ہے تو ان کا لباس اترواتا ہے یا ان کا لباس آدھا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ذرا احتیاط برتنی ہے۔ اسی ضمن میں اگلی آیت میں ایک بات فرمائی، مشرکین عرب ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کا جو طواف یہ ننگا کرتے تھے۔ باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو ان کے لباس کے اندر طواف نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ خود قریش جو تھے یہ تو لباس میں کرتے تھے طواف، لیکن باہر کے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارا لباس یہ گناہوں سے ملوث ہے اور ناپاک ہے، اور اللہ کا گھر پاک ہے، لہذا تم ان لباسوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے۔ بالکل الٹی سوچ اور الٹی گنگا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کپڑے اتار کر طواف کرنا ہے تو کر لو۔ پھر جب ایک دفعہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس کی پھر رکاوٹ بھی نہیں رہتی، اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، تو ایسے ہی کرتے تھے۔ باہر کے لوگ آ کر یہاں ننگے طواف کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا گھر ہے اور اس کے گھر کے ارد گرد اللہ کی بغاوت کے ساتھ چلتے تھے۔ بس اتنا فرق تھا کہ جو مرد تھے وہ دن کو طواف کرتے تھے ننگے، اور عورتیں رات کو طواف کرتی تھیں۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بات ہے، فرمایا کہ عورتیں رات کے وقت جب طواف کرتی بغیر کپڑوں کے تو وہ ایک جملہ بولتی تھیں، وہ جملہ حدیث میں ہے، وہ کہتی تھیں کہ ہم نے اپنے جسموں کو تو کپڑوں سے الگ کر لیا ہے، لیکن ہمارے جو وہ نگیج ہیں وہ کسی کے قریب نہیں جائیں گے، یعنی ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح کے بول بولتی تھیں، بھی اللہ کا گھر کا حیا کرتے ہوئے ہم اس کا خیال رکھیں گی، لیکن خود یہ کام انتہائی فحش کام تھا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً میں اسی کا ذکر فرمایا، جب یہ فحش کام کرتے پھر ان کو کہا جاتا بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی مبغوض طریقہ ہے، یہ بالکل سر عام ننگا پھرنا اور اللہ کے گھر کے ارد گرد، یہ بہت برا کام ہے۔ وہ دو جواب دیتے تھے، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے آبا کو اسی طرح پایا ہے۔ یہ جو
ان کا یہ جملہ ہے، یہ پوری انسانیت میں جہاں بھی فساد برپا ہو رہا ہے اسی طریقے پر ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا۔ دو صورتیں ہوتی ہیں کسی قوم میں فساد کی، ایک رسم و رواج قوم کا، اور دوسرا ترقی کے نام سے بے دینی، کہ جدید دور ہے، جدید زمانہ ہے تو جدید سوچ ہے، ترقی یافتہ سوچ ہے، یہ تہذیب اور تمدن ہے۔ ایک یہ عنوان اور دوسرا وہ عنوان کہ ہم نے اپنے آباء اجداد کو اسی طرح پایا۔ جو لوگ سمجھدار اپنے آپ کو عقل مند اور دانش مند کہتے ہیں وہ اس راستے سے کہ یہ تہذیب والا راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے، اس طریقے پر بے دینی لاتے ہیں، اور جو دین سے دور ہوتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا ہے۔ ان دو راستوں سے فساد آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کیونکہ یہ قوم امی تھی، یہ کہنے لگے وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء کو اسی طرح پایا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے آباء کو پایا ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، آگے وہ یہ کہتے واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم کیا ہے۔ اتنا فحش بات، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا جو کسی کی نگیز کو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو دکھا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو لعنت برس رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو فرمایا آپ ان سے یہ فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں فرماتے، وہ پاک ذات ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ پاکی کو پسند کرتا ہے تو ایسی چیز کا کیسے حکم کر سکتا ہے جو انسانی طبیعت کے اندر بھی وہ حیا محسوس ہو؟ اس لیے کہ جو صحیح فطرت پر انسان ہوتا ہے، چند چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے طبی طور پر اس میں تنفر اور دوری رکھ دی ہے، انسان نفرت کرتا ہے اس سے۔ ایک اپنے نگیج کو ظاہر کرنے سے انسان کو نفرت ہے، جس کے اندر حیا اور انسانیت موجود ہو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے جسم پر کسی اور کی نظر پڑے۔ اور دوسرا یہ جو شراب ہے یہ بھی انسانی فطرتی تقاضے میں یہ اس سے نفرت پائی جا رہی ہے، زنا ہے اس میں انسانی فطرتی تقاضے میں نفرت پائی جا رہی ہے، لواطت ہے اس سے انسانی فطرتی تقاضے میں نفرت پائی جا رہی ہے، ظلم ہے انسانی فطرتی تقاضے میں اس میں نفرت پائی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے اور ایک حیادار انسان اس کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ کیسے اس کا حکم فرما سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اتقولون علی اللہ ما لا تفعلون، اللہ پر ایسے جھوٹی باتیں کرتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، ایسے ہی نسبت کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ شیطان اور شیطان کا لشکر ہمیشہ ایمان والوں پر اسی راستے سے حملہ کرتا رہا، تہذیب و تمدن کے عنوان سے یا آباء و اجداد کے رسم و رواج کے عنوان سے غلط راستے پر چلاتا رہا، اور قیامت کے دن نہ شیطان کام آئے گا، نہ ترقی یافتہ ممالک کام آئیں گے، اور نہ آباء و اجداد کام آئیں گے۔ وہاں تو انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے جو وہ اللہ کی خوشنودی کے نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس نے عمل کیا ہے، باقی سب چھوٹ جائے گا اس وحشت کے دن اور گھبراہٹ کے دن۔ اس دن تو اماں ابا بھی اپنا لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، آباء و اجداد پچھلے تو دور کی بات ہے، قوم تو دور کی بات ہے۔ اس دن ایک حدیث شریف میں مشکات شریف میں ہے کہ ایسا آدمی جو اس طرح فاحشات لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سارا عالم تجھے دے دیا جائے اور تو فدیے میں دے دے اور تیری جان چھوٹ جائے؟ وہ کہے گا کہ میں تو سب کو اس کے فدیے میں دینا چاہتا، اپنے ابا، دوستوں کو، اقربا کو، اور ساری دنیا کے لوگوں کو اور سارے خزانوں کو، میری جان کسی طرح چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ان چیزوں میں سے کسی کی قیمت نہیں ہے، یہ سب بے قیمت ہیں، آج تیرے اعمال کے بنیاد پر تیرا فیصلہ ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا فَعَلُوا جب وہ کرتے ہیں فاحشہ برا کام قالوا کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اسی طریقے پر آباءنا اپنے آبا اجداد کو واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا بہا ہمیں اس کا حکم فرمایا قل فرما دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یأمر نہیں حکم فرماتے بالفحشاء برے کاموں کا اتقولون کیا تم کہہ رہے ہو جھوٹ علی اللہ اللہ کی ذات پر ما لا تعلمون ایسے طریقے پر جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں حیا نصیب فرما، تمام امت مسلمہ کے ہر مرد عورت کو نوجوان کو یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سب کو حیا نصیب فرما، یا اللہ ایمانی شرم نصیب فرما، ایمانی حیا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے اور پورے امت مسلمہ کے ہر مرد عورت کے جسم کی حفاظت فرما، یا اللہ پردے کی حفاظت فرما، نگیج کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنا خوف اور ڈر نصیب فرما، یا اللہ تقوی نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ میڈیا کے راستے سے جتنا فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اور ایمان والوں کے دل سے یا اللہ اس کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے، ہم سب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ اس فحاشی کے راستے میں اپنی قوت اور طاقت سے رکاوٹ پیدا فرما، یا اللہ اس راستے سے دین نصیب فرما، دین نصیب فرما، حیا نصیب فرما، بے حیائی سے بچا، یا اللہ آوارگی سے بچا، عریانی سے بچا، یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ وہ راستہ جو تجھے پسند ہے ہمیں ہمارے دل و دماغ میں اسی کو پیوست فرما، یا اللہ اسی پر ہمیں پکا فرما، اسی پر استقامت نصیب فرما، ہمارے معاشرے کو اسی پر قائم فرما، معاشرے کو اسی پر جمع فرما، یا اللہ قبول فرما، ہمیں ایسا ماحول نصیب فرما کہ ہر طرف تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں چل رہی ہوں، یا اللہ ہمیں ایسا ماحول نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن مجید اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما، یا اللہ جو نیک ارادے رکھتے ہیں قوت طاقت اور صلاحیت نصیب فرما، یا اللہ جو برے ارادے رکھتے ہیں مسلمان یا اللہ ان کے ارادوں کو ختم فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں صحت تندرستی عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔